ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ درس سیرت النبی کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور اس حساب سے ہمارا آج 6واں درس ہے، درس نمبر 6. ہم نے اب تک حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد کا ذکر کیا ہے، جن میں ہم حضرت عبدالمطلب تک پہنچے تھے. ابھی حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ ان کا ذکر آج ہم کریں گے. وعلیکم السلام. چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا اجداد وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اپنے اپنے انداز میں پیارے بندے تھے. اگر ہم ان کا تفصیل سے ذکر کرتے تو اس میں ہی بہت سا وقت صرف ہو جاتا. حالانکہ وہ اس لائق ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے اور تفصیل سے کیا جائے، لیکن چونکہ آج کل کے زمانے میں ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ مکمل سیرت النبی کے حوالے سے مطالعہ کرے. تو اس کے بعد اب جو لائیو سیشن یا دوسرے ہمارے سیشن سن بھی رہے ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ٹائم میں زیادہ تفصیل سے ان پر بات کرتے. اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد یا اس سے آگے بھی ہم کوشش کیے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم معتمد قول ذکر کریں اور اس انداز سے ذکر خیر کریں کہ جس موضوع پر جو بھی ہم نے ٹاپک رکھا ہو تو اس ٹاپک کے اندازے سے کافی معلومات آپ کے سامنے رکھے. حالانکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جو وقت کی قلت کے باعث ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاتے ہیں. یعنی جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آبا اجداد کا ذکر کیا تو ہم نے اپنے حساب سے تو کوشش کی کہ بہت سی چیزیں تفصیل سے کہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں رہ گئی کیونکہ وقت کی قلت ہوتی. تو بہرحال ہم آتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف. تو آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین ان پر رکھا ہے. یعنی حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب تک پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا. آج کا تذکرہ حضرت عبداللہ سے کریں گے کیونکہ پچھلی بار کچھ باتیں کہی تھی. تو چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ سب کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا اہم رہتا ہے، تو اس میں سے بڑے اچھے فیڈ بیک آئے تھے، کچھ سوالات بھی آئے تھے. تو یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ نے بولا کہ حضرت عبداللہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب ہیں حضرت عبدالمطلب کے چھوٹے بیٹے تھے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ ایسا کہ انہوں نے پڑھا ہے کہیں. تو میں نے کہا تھا کہ تب تک یعنی حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کی جب ذبح کی، جب ان کی نیت کی گئی، عبدالمطلب نے جب اپنے بیٹے عبداللہ کی ذبح کی نیت کی، تب عبداللہ ان کے سب سے چھوٹے تھے. ورنہ حضرت عبداللہ سے چھوٹے بھی اور 2 بھائی تھے، غالباً 3 بھائی بھی اس تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے 10 بیٹے تھے، کچھ کہتے ہیں 12، کچھ کہتے ہیں 13، اور ان کی 6 بیٹیاں بھی تھی. تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ کے بعد بھی حضرت عبدالمطلب کے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں تھی، 1 بیٹی اور 3 یا 2 بیٹے، روایت کے اختلاف کے مطابق. تو اس حوالے سے اکثر سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. یہ غلط بات ہے، سب سے چھوٹے نہیں، بلکہ جب ان کی ذبح کا وہ مسئلہ پیش آیا تھا، جب انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ان کو ذبح کریں گے، نظر پوری کریں گے، جیسا ہم نے پچھلے سیشن میں کہا، تب وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. لیکن ان کے بعد بھی حضرت عبدالمطلب کے 2 بیٹے حضرت عباس، حضرت حمزہ پیدا ہوئے، اور کچھ نے اور ایک نام بھی اس میں جوڑا ہے اور ایک بیٹی کا ان کا نام جوڑا ہے. تو میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشا تھا. وہ ذہین، فتین، شجاع
اور اس کے علاوہ اخلاق حمیدہ سے فائز ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہاں میں ایک مسئلہ پہلے ذکر کر دوں کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، ان کے حوالے سے علماء میں ایک بحث یہ بھی ہے، علماء اہل سنت میں، کہ کیا یہ صاحب ایمان تھے یا نہیں، یعنی کیا یہ ایمان والے تھے، مومن تھے، یا نعوذ باللہ من ذالک کافر یا تھے۔ تو کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ان سے ایمان ثابت نہیں ہے، یعنی حضرت عبداللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ، تو ان سے کچھ علماء کا کہنا ہے، محدثین نے ایسی روایت ذکر کی ہے جس سے ان علماء کا استدلال ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحب ایمان نہیں تھے۔ لیکن دوسری طرف سے جمہور علماء اور محققین، ان کے دلائل، ان کا کہنا ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور ان کی والدہ صاحب ایمان تھے، وہ مومن تھے، کافر نہیں تھے۔ بلکہ اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو میں اگر ایسے کہوں کہ علماء میں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد، آبا و اجداد سب کے سب نیک سیرت تھے، سب کے سب اچھے تھے، طیب تھے، طاہر تھے، یہ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ تو جب اس پر ایک طریقے کا اجماع ہے، کسی سیرت نگار نے اس سے انکار نہیں کیا ہے، تو انہی چیزوں سے ان علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک کافر یا ایک مشرک وہ طیب و طاہر اس سے نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا نسب نامہ جاہلی رسوم میں ملوث ہو سکتا ہے۔ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بارے میں فرمایا، ترمذی میں آپ دیکھیے، آپ بخاری میں دیکھیں، مسلم میں دیکھیں، احادیث کی کتب میں دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث آتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنن فقرنن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں دو گروہوں میں سے بہترین گروپ کو چنا، اس میں سے پھر بہترین گروپ کو چنا، اور ان قبیلوں میں سے بہترین قبیلہ چنا، اس قبیلے سے بہترین گھر چنا، اور اس میں مجھے مبعوث کیا۔ اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد کو چنا، ان کی اولاد سے کنانہ کی اولاد کو چنا، ان کی اولاد سے قریش کو چنا، ان کی اولاد سے ہاشم کو چنا، اور وہیں سے پھر کہتے کہ ان کی اولاد سے میں بہترین گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ اور ایسے ہی ترمذی میں ایک حدیث شریف ایسی بھی آتی ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عباس ان کے پاس آئے، کیونکہ کچھ نے نامناسب باتیں کہی تھی حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب یا ان کے رشتہ داروں کے بارے میں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے خطاب دیا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اپنا تذکرہ کیا، پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو چنا تو مجھے بہترین اس میں رکھا، پھر ان قبیلوں میں چنا تو بہترین میں رکھا، یہاں تک کہ بہترین زمانے میں مجھے پیدا کیا۔ تو ان ساری چیزوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آبا تھے، اجداد تھے، وہ اپنے اعتبار سے، نسبی اعتبار سے سب سے افضل تھے، نسبی اعتبار سے۔ حالانکہ اسی طرح یہ تو ہو گئی مطلب کے طور پر اب جو انبیاء آئے ہیں وہ تو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں، دوسرے ان کے بارے میں تو بحث نہیں، لیکن جو غیر انبیاء آئے ہیں، ان احادیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ وہ بھی اپنے زمانے میں نسبی اعتبار سے بہترین تھے۔ حالانکہ اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے نسب میں انبیاء پیدا ہوتے تھے، لیکن سلسلہ نسب علماء کرام نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل کا بہتر تھا، کیونکہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہاں اس نسب میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسب مبارک میں وہ بھی بہترین طبقہ ہے، بہترین نسب ہے، لیکن اس سے بہتر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک اور ان کے اجداد کا وہ نسب آتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو علماء کرام متکلمین ہیں، تقریباً ان کا نچوڑ کیا جائے تو ان کا اتفاق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد وہ سب کے سب نیک سیرت تھے، سب کے سب بری رسموں جاہلی رسمیوں سے پاک تھے، بلکہ وہ صاحب ایمان بھی تھے۔ اور ایسا ہی بہت سے علماء نے لکھا ہے، بہت سے مورخین نے لکھا ہے، بہت سے محققین نے لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے، یہاں تک کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، پھر عبد المطلب، پھر ہاشم، یہاں سے برابر حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ایسا ہی لکھا ہے علامہ ابن حجر المکی نے، انہوں نے اپنے رسائل میں لکھا ہے، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اسی طرح بہت سے علماء، یہ صرف متاخرین نہیں بلکہ متقدمین، ان سے بھی ایسی روایت ملتی ہے۔
تو اسی لیے جمہور کا یہی مسلک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اجداد اور بالخصوص ان کے والدین طیبین وہ دونوں کے دونوں صاحب ایمان تھے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کافر انسان تب ہوتا ہے جب اس کے پاس شریعت آ جائے، کوئی نبی پیغام لے کے آ جائے، وہ انکار کرے، تب کافر ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیغام پہنچا ہی نہیں تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کہیں گے مطلب کے طور پر اگر اس نے انکار کیا تب اس کو کہیں گے کہ اس کو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو تو ماننا تھا۔ ہاں اگر اس کے پاس کسی نبی کی دعوت پہنچتی ہے اور وہ انکار کرے تب اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس انسان کے پاس، آج تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس زمانے فطرت کی بات کر رہا، اگر ایسا ہوا کہ کسی کے پاس کسی بھی نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی لیکن وہ خدا کو مانتا تھا تو اس کو موحد ہی کہیں گے آپ۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، عبد المطلب، ان سب کا سب جو زمانہ ہے وہ زمانہ فطرت تھا، یعنی اس میں چونکہ کوئی نبی ان کے پاس نہیں تھا تو اب دیکھا جائے گا کہ ان کے جو ماحول کے اعتبار سے، ان کی جو رسم و رواج تھے اس اعتبار سے کیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ گندی چیزوں سے پاک تھے، شراب سے پاک تھے، خانہ کعبہ کا لوگ ننگا طواف کرتے تھے، یہ اس سے پاک تھے، یہ اچھے کام کرتے تھے، بلکہ اتنا ہی نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلی بار بھی بولا کہ عبد المطلب جب ابرہہ سے ملے تو ان کا کلام، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، خود عبداللہ کا نام آپ اس سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت سے استدلال علماء نے کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے احادیث اس بارے میں مروی ہے، دوسرے ائمہ نے اس بارے میں احادیث روایت کی ہے۔ تو یہ میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں، بالتفصیل اس کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اب آتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے، جب میں نے پہلے ہی کہا انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب ان کا 10 بیٹے ہو جائیں گے، ایسا انہوں نے نظر مانی تھی۔ تو کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ ان کے ٹوٹل 10 ہی بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو عبداللہ تھے تب ابھی ان کے بعد، مطلب جو کہتے ہیں کہ وہ ان کے 10 بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے 8ویں تھے اور اس سے 2 تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے 12 یا 13 بیٹے تھے، عبداللہ کے بعد ان کے 1-2 بیٹے اور پیدا ہوئے۔ تو بہرحال چونکہ اس وقت جب انہوں نے یہ نظر، مطلب جب ان کے 10، کیونکہ ایک تو ان کے اولاد تھے اور اس کے علاوہ ان کے پوتے بھی 1-2 تھے، تو ان کو ملا کر 10 ہوتے تھے، تو تب چونکہ انہیں نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 اولاد نصیب کرے، تو اس حساب سے علماء نے کہا ہے کہ یہاں جب تذکرہ نگار نے لکھا کہ عبداللہ اس وقت چھوٹے تھے، تو اس وقت اگرچہ ان کے 8ویں بیٹے تھے لیکن وہاں سے ان کے 2 بیٹے تھے، ان کے بھی بچے تھے، تو وہ ملا کے 10 ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ میں صرف تھوڑا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ عبداللہ سے چھوٹے بھی حضرت عبد المطلب کی کچھ اولادیں تھی۔ تو بہرحال جب وہ نظر کا انہیں مانگا تھا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے جب انہوں نے اپنے حساب سے، مطلب کے طور پر جب خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے تو لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب ایسا مت کرو، تم جو یہ نظر مان رہے ہو بیٹے کو قربانی کرنے کا، اگر تم یہ پورا کرو گے، اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے، قربان کرو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو یہ ایک رسم نکلے گی اور ہم بھی پھر بعد میں، یعنی ایک رسم نکلے گی، پھر ہمیں بھی اس رسم کو فالو کرنا پڑے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ لوگ اپنے اولاد نظر مطلب کے طرف مانے اور ان کو شہید کرتے جائے، ان کو ذبح کرتے جائے۔ تو تب مشورہ آپس میں ہوا، کیونکہ وہاں سے عبداللہ کا نکلا تھا، مطلب آپ ایسا کہہ سکتے ہیں انہوں نے فال وغیرہ ڈالے تھے، وہاں سے انہوں نے نکلا تھا نام حضرت عبداللہ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کاہنہ کے پاس جاؤ، ایک فیمیل ہے عورت، اس کے پاس جاؤ، اس سے مشورہ کرو۔ عبد المطلب اس کے پاس چلے گئے تو ان کو دیکھ کر، عبد المطلب کو دیکھ کر ہی اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کیسے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کی پیشانی پر یہ مطلب کے طور پر حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور چمکتا تھا تب جب عبد المطلب کو وہ پیدا ہوئے، ورنہ پہلے عبد المطلب، یعنی پہلے جب عبد المطلب کو منتقل ہو گیا نور نبوی تو ان کا چمکتا تھا پیشانی مبارک۔ تو اس حوالے سے جب وہ وہاں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، بلکہ تمہاری دیت کیا دیتے ہو آدمی کی، یعنی اگر تمہیں آدمی دیت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے کمپنسیشن آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں مفہوم۔ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ لیتے ہیں ہم اس سے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ عبداللہ کو ایک ترازو لو، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک سائڈ میں ڈال دو اور ان 10 اونٹوں کو ایک سائڈ میں، یعنی یہاں ترازو کا معنی یہ ہے کہ یعنی جیسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں چیرت راونی، یہ ایسے ہی، یعنی تم ایک ایسا کہو کہ فال وغیرہ ڈالو، تو کرا اندازی جس کا اردو میں کہتے ہیں، وہ آپ ایسا کرو، کرا اندازی کرو، تو ایک سائڈ میں 10 اپنے اونٹوں کا رکھو، ایک سائڈ کو، اب دیکھو کس کا نکلتا ہے۔ تو انہوں نے کرا اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ تو انہوں نے کہہ رکھا تھا اس کاہنہ نے کہ جب تک تم 10 کا اضافے کرتے جانا اونٹوں پر، جب تک کہ اس طرف کا مطلب کے طور پر تمہیں اشارہ نہ ملے۔ انہیں دوبارہ 10 وہاں سے ڈال دیا، 20 ہو گیا اونٹ، یہاں سے عبداللہ کی طرف سے پھر نام آ گیا، عبداللہ کی ذبح کرنا ہے، عبداللہ کو ذبح کرنا ہے۔ پھر انہیں اس میں 30 بڑھا دیا، ایسے پھر یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، تو تب کرا اندازی میں نام لکھا کہ اونٹوں کو ہی ذبح کرو۔ تو عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ 2 بار اور کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مطلب کے طور پر اب اتنی بار نکلا ہے، 2 بار اور تحقیق کرو۔
ان نے 2 بار اور قرا اندازی کی تو وہاں سے 2 بار اور نکلا کہ 100 اونٹوں کو ہی قربان کرو. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ جو ہے ان کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی وہاں قبول کر لی. تو اس بارے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مل جاتی ہے کتب احادیث میں. وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ پیارے آقا ہم وہاں ختم ہو گئے, وہاں ہماری خشک سالی ہے, وہاں ملتا نہیں کچھ, ہمارے ایریا میں خشک سالی پڑ گئی ہے, آپ دعا کیجئے وغیرہ وغیرہ. اس میں انہوں نے کہا کہ اے ابن الذبیحین, یعنی جو دو ذبیح اللہ کا بیٹا ہو. تو کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مطلب کے طور پر تبسم فرمایا اور اس اعرابی کو کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ علماء کرام نے یہاں سے اس حدیث شریف سے استدلال کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عبداللہ کا لقب بھی ذبیح اللہ تھا, اور اس کی بھی وجوہات تھی. اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ پھر اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کا ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. تو چونکہ پہلے ہی وہ ان کے رشتے کے بارے میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے, تب ان کو ایک ان سے مطلب کے طور پر ایک زمانے پہلے بار کی ان کو بات یاد آ گئی تھی. ہوا یوں تھا کہ حضرت عبد المطلب کئی سال پہلے یمن کی طرف گئے تھے, تو تجارت کی غرض سے یمن شام وہ چلے جاتے تھے الگ الگ ملکوں میں. تو ایک بار وہ تجارت پہ چلے گئے تو وہاں ان سے اہل کتاب کے ایک بہت بڑے دوست تھے, وہ ان سے ملے. تو باتوں میں انہوں نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری جو ناک کے نتنے ہیں ان میں دیکھو. تو انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ کیا تم بنی ہاشم؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کو تو پتہ. انہوں نے کہا کہ ہاں جو میں نے کتب سماویہ جو کتب مطلب تورات ہے انجیل اس سے پڑھا ہے کہ تمہارے جو بنو ہاشم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر آخر الزمان کو پیدا فرمائے گا. تو حضرت عبد المطلب خوش ہو گئے. انہوں نے کہا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں تک میری معلومات ہے, وہ ان کے دوست جو ہے اہل کتاب, انہوں نے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 2 قبیلے, ایک تو بنو ہاشم دوسرا بنو زہرہ, یہ قبیلے جب آپس میں ملیں گے مطلب ایک کا مرد یعنی تمہارے میں سے مرد اور بنو زہرہ کی عورت, اس سے پھر پیغمبر آخر الزمان پیدا ہوں گے. تو حضرت عبد المطلب کا خیال تھا کہ وہ وہاں سے واپس آ کر بنو زہرہ میں نکاح فرمائیں گے تو شاید وہاں سے پیغمبر آخر الزمان پیدا ہو جائے. لیکن پھر شاید تذکرہ نگار اس میں اتنا نہیں کرتے ہیں, لیکن نچوڑ جو ملتا ہے وہاں سے آ کے شاید وہ بھول گئے تھے یہ واقعات. لیکن پھر جب ان کو عبد المطلب کو خواب میں آیا کہ چاہے زمزم کے لیے کھودو, زمزم نکل آیا, پھر عبداللہ کی یہ قربانی کا واقعہ آیا, تب ان کو وہ ساری چیزیں یاد آ گئی کہ ہاں ایسے مجھے ایک دوست نے کہا تھا. تو شاید یہی عبداللہ وہ ہے کہ جو بیٹے ہوں گے یعنی جو مرد ہوں گے اور بنو زہرہ کی ہونی چاہیے کوئی عورت, اس سے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی. یعنی یہاں پر میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب میں سیرت پڑھتا ہوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر کتب سیرت پڑھتا ہوں, تو وہاں سے اس طریقے سے انہوں نے سیرت میں لکھا کہ جیسے آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ حادثاتی طور, یعنی یہ کوئی مطلب کے طور پر اتفاق جس کو آپ کہتے ہیں اتفاقاً, یعنی اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضرت آمنہ سے ان کا نکاح ہوا, اتفاقاً ایسے ہوا, اتفاقاً ایسے ہوا, تو پھر اتفاقاً ان دونوں کا نکاح ہوا. یعنی ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے کچھ معجزات کچھ کرامات نہیں دکھا رہا تھا. لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے تو دراصل ایسا نہیں تھا کہ یہ سب کا سب اتفاق سے ہو رہا تھا, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں ایسے واقعات مطلب کے طور پر ایسے واقعات ایسے حادثات پیش آ رہے تھے کہ لوگوں کو خود سے خود عیاں ہو رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کا زمانہ قریب ہے بلکہ ہونے ہی والا. ایسے واقعات رونما ہوئے تھے جس میں ابراہ کا واقعہ ہوا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد حضرت عبد المطلب کی اتنی شہرت, پھر ان کو یہ خواب آنا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عبداللہ جو ہے ان کا لقب ذبیح اللہ ہونا, اس سے اسماعیل علیہ السلام کی نسبت یعنی اس کی شبیہہ اس کی نسبت ان لوگوں کو پوری اترنا, ذہن میں اترنا کہ ان کو پھر سے پتہ چل گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ اب ہے جن کا ذبیح اللہ لقب ہے, تو اسی لقب سے بہت مشہور بھی ہوئے تھے. اچھا, تب تک سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے عبداللہ کا نام پہلے عبدالدار رکھا تھا. عبدالدار یعنی غلام, ایسا سمجھتے ہیں کہ حویلی کا غلام, ایسے کچھ رکھا تھا. لیکن جب یہ واقعات رونما ہوئے, عبداللہ کی شان رضی اللہ عنہ, ان کی شان عیاں ہو رہی تھی دن بدن, تب حضرت عبد المطلب نے ان کا نام عبداللہ رکھا. تب ان کو عیاں ہو گیا کہ یہی وہ میرے بیٹے ہیں جو یہاں سے مرد ہوگا, اور بنو زہرہ سے مجھے ایک عورت لانی ہے تاکہ پیغمبر آخر الزمان کی ولادت ہو. یہی وجوہات ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ عبد المطلب جیسے ہی اب 100 اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں, وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں کہ چلو اب تمہارے نکاح کا ٹائم ہو گیا, کیونکہ ان کو وہ سارے چیز یاد آ جاتے ہیں.
کہا جاتا ہے کہ یہاں میں ایک بات کہہ دوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عبداللہ کے رشک سے، یعنی جب انہوں نے عورتوں سے مطلب صرف حضرت آمنہ سے نکاح فرمایا اور عورتوں سے نکاح نہیں فرمایا، تو بہت سی عورتیں بیمار ہو گئی اور کچھ کا انتقال ہو گیا اسی غم میں۔ اب یہاں کچھ کہتے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اس غم سے چلے جائے۔ اب انہوں نے شاید اس کی مجاز یہ چیز انہوں نے سنی نہیں ہو۔ تو اگر آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ لوگ جب اس چیز میں فیل ہو جاتے پتہ نہیں کیا کیا کرتے، تو اس زمانے میں آپ خود سوچیں کہ عبداللہ، ان کے پیشانی مبارک پر حضور سرور انبیاء کا نور مبارک چمکنا، ہر کوئی عورت تمنا کر رہی تھی کہ کیونکہ اہل کتاب بھی وہاں تھے، اہل کتاب بھی مکہ میں تھے، تو انہوں نے بھی جو مطلب کے طور پر نشانیاں ملی ہوئی تھی، بشارتیں تھی، تو ان کو بھی پتا تھا کہ قریش میں ہی پیارے آقا آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حوالے سے ایک طریقے سے آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ میں سب کے بیچ ایک طرح سے یہ مطلب کے طور پر پورا کا پورا، جیسے قرآن نے بھی کہا کما یعرفونہم، کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آئے کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، یعنی وہ حضور سرور انبیاء نسب کو بھی پہچانتے تھے، ان کو بھی پہچانتے تھے۔ تو مکہ میں ایک طریقے سے ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ قریش میں ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اس لیے ہر قبیلہ اپنے طرف سے کیا کرتا تھا، وہ اس سے جڑنا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے ہی ہمیں پتا ہے کہ جو مکہ ہے وہ بسا ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بنو جرہم کے قبیلے سے، تب سے بشارات، تب سے یہ چیزیں وہاں سے آ رہی تھی۔ پھر حضرت معاذ جو عدنان کے بیٹے، ان کو انبیاء نے کہا، ایسے ہم نے پیچھے بھی کہا، پچھلے آپ نے جو سنے ہماری جو درس نمبر 2 3 ان میں ہم نے کہا کہ پیارے آقا ان کے اجداد جو ہیں وہ اپنی ذریت کو کہتے تھے کہ پیارے آقا جب آئیں گے ان پر ایمان لانا۔ تو یہ چیزیں سب کی سب آیا تھی، تو عبد المطلب کو وہ ساری چیزیں یاد آ گئی، تو ان کو پھر اب چونکہ وہ قریش میں سب سے بہترین قبیلہ اور سب سے بہترین گھر عبد المطلب کا تھا، اسی لیے اب قدرت الہی کو بھی ایسی ماں چننی تھی جو کائنات کی بالعموم اور مکہ کی بالخصوص خوش نصیب تر، بہترین، ازکا، اطیب، اطہر والدہ ماجدہ ہو، بہترین ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چننی تھی۔ اب ایسے انہوں نے اپنے بندے کو چنا، اسی طرح ایسی اپنی پیاری بندی کو بھی چننا تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ قرار پائے۔ تو یہی وجوہات ہے کہ بنو زہرہ میں جو وہب تھے وہ اس کے سردار تھے، ان کی وہ بھی چونکہ قریشی تھے، وہ جو وہب ہے یعنی آمنہ بنت وہب، یعنی جو حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماں ہے، وہ بھی قریش کے قبیلے سے ہی تھی۔ ان کا جو حضور سرور انبیاء سے نسب ملتا ہے، ان کے نام سے دیکھیں، چونکہ ان کے باپ کا نام ہے وہب، ان کے وہب ہے عبد مناف کے نام، تو یہاں عبد مناف حضرت ہاشم کے والد صاحب ہے، وہاں ملتا ہے، لیکن کچھ کہتے کہ وہاں نہیں بلکہ کنانہ پر ان دونوں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ملتا ہے۔ بہرحال چونکہ دونوں قریش کے قبیلے تھے، اور بنو ہاشم یعنی حضرت عبد المطلب کے گھر کے بعد جو سب سے اس قریش میں جو سب سے بہتر گھر تھا وہ حضرت وہب کا گھر تھا۔ تو اسی وجوہات سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو وہ ساری چیزیں یاد آ گئی، تو وہ وہب جو ہے ان کے گھر چلے گئے، تو وہاں انہوں نے ہاتھ مانگا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے آپ کے بیٹی چاہیے جو آمنہ ہے وہ چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک تو ان کا ہاتھ مانگا اور ایک اپنے لیے بھی، یعنی عبد المطلب نے اپنے لیے بھی اسی قبیلے سے ہاتھ مانگا، کیونکہ ان کو وہ پیشن گوئی یاد آئی تھی کہ اس دو قبیلوں کے آپس میں جب ملیں گے تو وہاں نکاح ہوگا تب آئیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے کروایا، لیکن یہاں قدرت کو دکھانا تھا کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ کتنے پاک باز، نیک سیرت اور باحیا تھے۔ تو ایسا آ جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کا آپ نے نام پڑھا ہوگا، ورقہ بن نوفل، آپ نے بخاری مسلم کی اگر سنی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہے تو وہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ورقہ کی ایک بہن بھی تھی، کچھ کہتے امی قتال ان کا نام، کچھ امی قتیلہ، ایسا ہی کچھ نام ملتا ہے، وہ نوفل کی بیٹی ورقہ کی بہن تھی۔ تو ان کو جب راستے میں عبداللہ کو اپنے والدین عبد المطلب جب عبداللہ کو لے جا رہے تھے ان کا نکاح کروانے بنو زہرہ میں، تو اس عورت کو، وہ بھی مطلب اہل کتاب سے تھی، بڑی مطلب عالمہ تھی، ان کو پتا تھا کہ نشانیاں کیا، ان کی عبداللہ پہ نظر پڑ گئی، تو انہوں نے عبداللہ کے پاس چلی گئی، ان سے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مطلب کے طور پر چلو تو تم ہمیں یہاں سے، وہ عورت اس نے مطلب اپنی خواہش کا اظہار کیا عبداللہ سے، اس کو کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ابھی چلتے ہو تو تمہیں میں 100 اونٹ یہاں سے دوں گی۔ تو عبداللہ نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں، ایک تو یہ غیر شرعی طریقہ نہیں، یعنی آپ ایسا کیسے، کیونکہ نکاح کا انہوں نے کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ، انہوں نے کہا ایک تو نکاح نہیں ہوا، حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ دکھانا ہے قدرت کو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب وہ بھی کتنے باحیا اور شریعت کے تحت، حالانکہ
اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت محمدیہ ہے، اگر وہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو پیارے آقا نے مطلب کے طور پر فارمولیٹ کی، لیکن ایسے بہت سے چیزیں ہیں کہ جو ان کے آبا اجداد بھی کرتے تھے، جیسے نظر پوری کرنا، سچائی، یا جیسے خانہ کعبہ کا کپڑوں میں طواف، کیونکہ دوسرے تو کپڑوں کے بنا کرتے تھے۔ بہرحال تو عبداللہ نے اس عورت سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم مجھ سے ابھی کے ابھی چلو میرے ساتھ، تو میں ایک تو مطلب کے طور پر یہ کروں گی کہ تمہیں یہاں سے 100 اونٹ دوں گی۔ تو عبداللہ نے وہ بھی کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تم کتنے بھی اونٹ دو، ایک تو میں اپنے والد صاحب کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ مجھے لے جا رہے ہیں، ان کو کہیں پہ مجھے لے جا رہے ہیں وہاں۔ دوسری طریقہ، میں غیر شرعی جو چیزیں ہیں ان میں ملوث نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو جاہلی رسم ہے اس میں نہیں چاہتا ہوں ملوث ہونا۔ تو یہاں سے عیاں ہو جاتا ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب بھی کتنے باحیا تھے۔ تو پھر وہاں سے وہ جب چلتے ہیں، پھر وہب کے گھر جاتے ہیں، وہاں آمنہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ تو اگلے دن چونکہ نکاح ہوتا ہے، وہیں پہ وہ رات بسر کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس عورت نے مجھ سے کل نکاح کی شاید خواہش کی تھی، میں جاتا ہوں ان کے پاس۔ وہ اس عورت کے پاس آئے، کاہنہ تھی، یعنی یہ اہل کتاب کی عالم، اس سے کہا کہ کل تو تم مجھے وہیں سے کہہ رہے تھے کہ 100 اونٹ بھی دوں گی وغیرہ، آج تم سے بات نہیں کر رہے ہو۔ تو تذکرہ نگاروں اور محدثین نے یہ حدیث لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کل جو میری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ تمہارے جبین پر جو نور چمک رہا ہے، میں چاہتی تھی کہ اس کی والدہ میں بنوں، لیکن اب تو وہ قسمت کسی اور نے لے لی، اس لیے مجھے وہ خواہش نہیں ہے کہ میں اب تم سے نکاح کروں۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو اہل کتاب اس زمانے میں تھے، لوگ تھے، ان کو یہ پورا مطلب بھروسہ ہی نہیں، یقین تھا کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب ہی ہے، بلکہ ہونے والی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت آمنہ کا اور حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہو جاتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے وہ حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کو منتقل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا آ جاتا ہے، وہ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کہیں گے، کیونکہ کچھ اور بھی چیزیں ضروری ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سوموار، پیروار یعنی منڈے کو پیدا ہوئے تھے، چونکہ نیکسٹ منڈے آئے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی ولادت کی نسبت سے منڈے کو ہی ہم ان کی ولادت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کریں، اس لیے میں وہی چاہتا ہوں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر میں تذکرے سے کروں گا۔ پہلی بات، جیسے میں نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، چاہے وہ ماں کے طریقے سے ہو یا باپ کے طریقے سے، وہ پورا کا پورا پاک و منزہ ہے ہر کسی جاہلی رسم سے، غیر شرعی رسوم سے، کافروں سے، مشرکوں سے۔ سب کے سب آبا و اجداد ان کے مومن تھے، یہ میرا بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ حضرت آمنہ جو ہے وہ بھی اپنے وقت میں قریش میں جو قبیلے تھے، حضرت عبداللہ کے گھر کے بعد آمنہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا گھر ہے وہ سب سے بہترین پائے جاتے تھے۔ تیسری بات کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھا کچھ تذکری نگاروں کے بارے میں وہ بھی کہہ دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان سے مطلب کے طور پر ان کے والد اور والدہ کا جب نکاح ہو گیا، تو چونکہ ان کے جو والد عبد المطلب تھے، دادا، وہ تجارت کرنے جاتے تھے، تو یہی سلسلہ پھر عبداللہ نے بھی چلایا۔ یہ تیسری بات عرض کر رہا ہوں۔ تو سیرت نگاروں سے ایک یہاں پہ غلطی ہو کہ بڑے بڑے سیرت نگاروں نے بھی، یہ شاید ایسے محدثین آنکھ بند کر کے تقلید کرتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں حنفیوں کو اب تقلید، لیکن محدثین بڑوں نے یہاں غلطی۔ طبقات ابن سعد دیکھ لیجیے آپ، ابن جریر طبری کی تاریخ دیکھیے، ابن کثیر کی تاریخ دیکھیے، ابن اسیر کی تاریخ دیکھیے، ابن خلدون کی تاریخ دیکھیے، سب کہتے ہیں کہ عبداللہ جب یثرب، چونکہ میں نے پہلے کہا مدینہ کے پہلا نام یثرب تھا، وہ جب یثرب سے جا رہے تھے تجارت میں تو راستے میں بیمار ہو گئے، وہاں سے وہ لکھتے ہیں سیرت نگار، اکثر سیرت نگار وہ لکھتے ہیں وہاں سے عبداللہ پھر اپنے ننیحال، یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ننیحال ہوتا ہے کہ ماں جہاں کی ہو، اپنے ننیحال آئے جو مکہ میں تھا، یہ مدینے میں تھا، تو وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہی کہتے کہ جب حضرت آمنہ بھی وہاں سے جا رہی تھی تو وہ اپنے گھر ان کی، لیکن دیکھا جائے تو یہ تو ممکن نہیں، کیونکہ وہاں ان کا یہ ننیحال، اکثر یا ننیحال نہیں لکھتے ہیں، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ جو عبداللہ ہے، ان کے جو والد ہے عبد المطلب، ان کا ننیحال وہاں تھا۔ یعنی اکثر سیرت نگار لکھتے ہیں، اگر آپ سیرت عام کتاب پڑھیں گی سیرت نبوی پر، وہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ جو تھے وہ یثرب میں اپنے ننیحال کے یہاں مطلب انتقال کر گئے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو ننیحال تھا وہ عبداللہ کا ننیحال وہاں نہیں تھا، بلکہ عبد المطلب کا ننیحال وہاں تھا۔ یعنی وہ عبداللہ کے بارے میں لکھتے ہیں، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ عبداللہ کا انتقال اپنے والد صاحب کے ننیحال میں ہوا، تو یہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ عبد المطلب کے ننیحال جو یثرب میں تھا اس کو عبداللہ کا ننیحال قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا پچھلے سیشن میں کہ ہاشم
جب وہاں سے جا رہے تھے، وہ عبد المطلب کے والد صاحب ہیں، وہ جب یثرب سے جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے نکاح کیا تھا، اور وہاں سے واپس آتے ہوئے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہاں سے پھر جو مطلب ہاشم کے بھائی تھے وہ گئے تھے مدینہ پاک جو یثرب کہلاتا، وہاں سے وہ ہاشم کے بیٹے کو لائے تھے جس کا لقب عبد المطلب پڑ گیا، یعنی عبد المطلب کا ننیحال وہاں تھا، نہ کہ عبداللہ کا، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کچھ مہینے، 1-2، کیونکہ کچھ کہتے ہیں عام الفیل کے یہ 2 سال کچھ مہینے مطلب کے طور پر بعد، کچھ کہتے ہیں کیونکہ اس میں اختلاف آ جاتا ہے، تو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ جب وہاں سے سفر میں تھے، تجارت کے سفر میں، ان کا اپنے والد عبد المطلب کے ننیحال یثرب میں انتقال ہو گیا، چونکہ وہ بیمار پڑ گئے تھے، بہت بیمار پڑ گئے تھے۔ یہاں سے عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے عبد الحارث کو بھیجا کہ تم وہاں سے اپنے بیمار بھائی کو لاؤ، کیونکہ وہ اس کے نور نظر تھے عبد المطلب کے، لیکن جو حارث ہے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو وہ جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد عبد المطلب کو اس غم کا تذکرہ کیا کہ عبداللہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو ان کے بتیجے ہیں یعنی عبد الحارث کہہ رہے ہیں، یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ ہے وہ وہاں پہ ہی ہے، لیکن اب ان کا بھی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بھی یہ کیا کہتے ہیں ان کو، یہ مکہ میں ہی تھی، وہ اب مطلب کے طور پر بیوہ ہو گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور تذکرہ بھی ایک اور یہ بھی چیز سمجھا دوں، کیونکہ میں نے کہا نا کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر وضاحت طلب ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بول رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز اگر ہم بیان نہ کر پائے جو آپ لوگوں کو معروف ہے وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی شک ہو یا کسی پہ تردد ہو وہ دور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرا فریضہ ہے۔ تو عبداللہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو اسی میں یعنی مدینہ پاک کی سرحدوں میں ہی ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ تو 1978 میں پاکستان کے ایک اخبار ہے 21 جنوری نوائے وقت غالباً، انہوں نے 21 جنوری 1978 کو ایک رپورٹ دی تھی، اس کا سکین ہے میرے پاس، تو انہوں نے اس میں دیا تھا کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ پاک میں اس زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع واسط ان کو کیا گیا تھا، تو اس میں کیا کیا گیا تھا، جب اس کو توسیع کی گئی تو وہاں لوگوں کو مشہور تھا کہ عبداللہ کی قبر مبارک کہاں ہے، تو وہ قبر مبارک بھی وہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے قبریں وغیرہ کھود کے جو ان میں سے نکل رہے تھے ان کا منتقل کر رہے تھے جنت البقیع میں۔ تو اس حکومت نے جب وہاں پہ حضرت عبداللہ کی جو قبر مبارک اس کو کھودا، میں حوالہ دے رہا ہوں نوائے وقت کی جنوری 1978 انہوں نے شائع کیا تھا ایک عرب کی خبر کو، انہوں نے اس میں کہا کہ عبداللہ کی جب قبر کھودی گئی تو ان کا جسم صحیح سلامت نکلا، ان کا جسم مبارک صحیح سلامت نکلا، جیسے ہی ان کو جیسے مطلب کچھ منٹ پہلے ہی شاید ایسے دفنایا گیا تھا، ایسے ان کا 1400 سال پہلے، بلکہ حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نبوی سے پہلے کچھ مہینے ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، اور 1978 کی یہ رپورٹ آ جاتی ہے جب ان کو مطلب قبر کھودی گئی تو مکمل ان کا جسم صحیح سلامت تھا، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن پھر بھی یہ خبر شاید آپ کے لیے بھی مطلب شاید آپ کو ایک اس سے حوالہ بھی مل جائے۔ تو وہاں سے یہ چیز بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعد میں ولادت ہوتی ہے تو کچھ سال بعد ہی ان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہوتا ہے، کیونکہ ولادت نبی کا تو میں آگے تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کروں گا، تو آگے سے حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا پہلے انتقال ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی حکمت بہتر جانتا ہے، بہت سی حکمتیں ہیں، ایسی بھی حکمت ہے کہ شاید کوئی ایسا نہ کہتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بہترین والد ملے تھے پرورش کے لیے، تو کوئی ایسا نہ کہے، یا کوئی ان کو نہ کہے کہ علماء نے ایسے بھی کہا، کوئی ان کو نہ کہے کہ فلاں کا احسان ہے ان پر، تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دنیا بھر پر ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ان کا احسان دنیا بھر پہ ان پر کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہاں صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے سب کا احسان دنیا میں، ترمذی میں کیا الفاظ ہے، میں نے سب کا احسان دنیا میں ادا کیے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ افضل البشر، یہاں پہ میں کیا بھی واضح کر دوں، ایسے نہیں ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل البشر کہتے ہیں تو بس نہیں، ہم جو اپنے خطابوں میں ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی یہ تحقیقی مسئلہ ہے، تحقیق کے بعد ہم نے کہا ہے، ہمارے علماء نے مانا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ، اہل بیت، جتنے بھی پیارے آقا انبیاء کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء، ان تمام کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں
ان میں سب سے افضل ہر طریقے سے آپ افضل کلی کہہ سکتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں دنیا میں ہی سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کا احسان میں یوم قیامت چکاؤں گا۔ تو بہرحال اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے کیوں ہو جاتا، حضرت آمنہ کا کیوں ہو جاتا، لیکن دریتیم شان دریتیم میں ان کی ولادت ہونے والی تھی، اور کعبہ کو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماحول کو ایسے بنا رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہو وہ خاص وقت میں اور خاص ٹائم میں ہو، تاکہ لوگوں پر عیاں ہو جائے کہ جو آنے والے ہیں جن کی ولادت ہوئی ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ انبیاء کے سردار، سب انبیاء سے افضل ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم جو ابھی منڈے آنے والا ہے اس میں ہم حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بات کریں گے، ان کی ولادت سے بات کریں گے، یعنی سیرت نبوی حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی تک ہم نے ان کے آبا و اجداد، ان کے والدین کا تذکرہ کیا، عرب کے حالات کا تذکرہ کیا، دنیا کے حالات کا تذکرہ کیا۔ اب انشاءاللہ منڈے کو ہم انشاءاللہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منڈے خود چنا کہ ان کی ولادت منڈے کو ہوئی، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں تھوڑا سا شرف ملے، ہم بھی منڈے ہی کو آپ کے سامنے پھر سے آئیں گے۔ جو ہمارا ویڈیو اس کو شیئر کرے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انوائٹ کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیرت کا فیضان، سیرت کا علم یہ ان تک پہنچے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے جو ہم نے ابھی یوٹیوب ہے اس کا جو ہمارا چینل ہے وہ بھی آپ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب میں جتنے بھی بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول کرے اور آپ کو اور مجھے سب کو حق سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے منڈے کو، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔